الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے رسول سلیکٹڈ ہیں اللہ کی طرف سے، رسول کو اللہ نے چنا تھا، ویسے ہی رسول کے صحابہ بھی سلیکٹڈ تھے. رسول کے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا اپنے نبی کا سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے. اور ہمارے اصلی ہیروز یہی صحابہ کرام. ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے سبق ہے، ان کا کاروبار ہمارے کاروبار کے لیے سبق ہے، ان کی قربانیاں دین کے لیے، اللہ کے لیے ہمارے لیے سبق ہیں. مگر افسوس کی بات یہ کہ آج ہماری نوجوان نسل تک صحابہ کرام کی سیرت پہنچانے کا کوئی میڈیم ہمارے پاس نہیں. ہمارا جو پورا ایجوکیشنل سسٹم ہے، جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، بھئی مسلمانوں کے 5% بچے مدرسے جاتے ہیں، 95% بچے اسکول جاتے ہیں، کانوینٹ جاتے ہیں. وہ فریڈم فائٹرز کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ہمارے ملک کے قومی رہنماؤں کے بارے میں جانتے ہیں، وہ سائنسدانوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، وہ دنیا کے مختلف میدانوں کے ہیروز جن کو دنیا نے ہیرو مانا ان کے بارے میں جانتے ہیں. مگر ہمارے دین کے اعتبار سے، ہمارے اسلام کے اعتبار سے جو ہمارے اصل ہیرو ہیں صحابہ کرام، ہماری نوجوان نسل نہیں جانتی. یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ منتھن کرنے کی بات ہے. میں نے ممبئی میں اور بعض بڑے بڑے شہروں میں دیکھا
کہ مسجدوں میں مکاتب کا ایک نظام ہے. مسجدوں میں باقاعدہ جیسے نماز ہوتی ہے ویسے ایک سسٹم ہے کہ ہر مسجد میں مکتب ہے. اب وہ بچے جو کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہ 1 گھنٹہ ہی صحیح، 2 گھنٹہ ہی صحیح، وہ مکتب میں ایک مولوی ہے، ایک ایسا آدمی ہے جو دین کی کچھ حد تک نالج رکھتا ہے، تو وہ ان کو قرآن پڑھاتا ہے، وہ ان کو دین کی بنیادی عقیدے کی کتابیں پڑھاتا ہے، صحابہ کرام کی سیرت کے بارے میں ایک حد تک ان کو معلومات دیتا ہے. تو وہ سسٹم ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت. ذی الحجہ کی آج 19 تاریخ ہے، اور اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مظلومانہ اور بڑی دردناک طریقے سے ان کی شہادت ہوئی. ہماری نوجوان نسلوں کو عثمان غنی کو جاننے کی ضرورت ہے بھائیوں. عثمان غنی کی زندگی میں ہمارے مالدار طبقے کے لیے بھی بہت بڑی نصیحتیں ہیں اور ہمارے نوجوان طبقے کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. بھائی انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہے، محتاج ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. اور ایک انسان کے پاس کروڑوں ہیں، محلوں میں رہتا ہے اور وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ بڑے فتنے لاتی ہے، بڑی آزمائشیں لاتی ہے، گناہوں کے بڑے موقع دیتی ہے. دولت کی کثرت میں رہ کر کے بھی انسان گناہوں سے بچ جائے، یہ عثمان غنی کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے. عثمان غنی اپنے زمانے کے کروڑ پتی ہیں، دولت کا انبار ہے ان کے پاس. اتنی دولت ہے کہ اسلام کے لیے جب قربانی کی ضرورت پڑی، صحابہ کرام میں سب سے پہلے کسی کا ہاتھ اٹھایا تو عثمان غنی کا اٹھا. ایک ایسا کروڑ پتی انسان، آپ یقین کریں گے، وہ تنہائی میں قبرستان جا کے قبروں کو دیکھ کے روتا ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے امیروں سے یہ امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ وہ قبرستان جا کے قبروں کو دیکھ کے موت کو یاد کریں، روئیں، آنسو بہائیں، آخرت کو یاد کریں. یہ عثمان غنی ہے. عثمان غنی قبر کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. کہا جاتا ہے عثمان غنی کیا بات ہے، آپ جنت کی بات پر تو نہیں روتے، جہنم کی بات پہ تو نہیں روتے، یہ قبر دیکھ کے آپ رونے کیوں لگتے ہیں؟ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. عثمان غنی کہتے ہیں جب میں قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے نبی کی ایک بات یاد آ جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے. اس منزل سے جو بچ گیا آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہے. آگے کی تو بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے یہ منزل ہے، یہاں جھیلنا ہے. مرتے ہی قبر کا معاملہ شروع ہو جائے گا، یہاں میں کیسے بچ جاؤں اللہ کے عذاب سے، مجھے اس کی فکر ہو. یہ عثمان غنی. قرآن کریم ان کا اوڑھنا بچھونا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل، میرے کچھ بندے وہ ہیں جو رات بھر قرآن پڑھتے رہتے ہیں. عبداللہ ابن عمر اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ عثمان غنی ایسے ہی ہے. عثمان غنی وہ انسان ہے کہ جب انتقال ہوا تھا، انہیں شہید کیا گیا تھا، ان کا گلا دبایا گیا تھا، ان کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی گئی تھی، اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں قرآن تھا. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کا یہ بندہ دنیا سے گیا. قرآن کریم کی فضیلت پر سب سے مشہور حدیث صحیح مسلم کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس حدیث کو اللہ کے رسول سے روایت کرنے والے یہی عثمان غنی. عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبنا ما شبعنا من کلام ربنا عز وجل، اگر ہمارے دل پاک اور صاف ہوتے تو اللہ کے کلام سے کبھی جی نہ بھرتا ہمارا، کبھی آسودہ نہ ہوتے، کبھی یہ نہ لگتا کہ ہم نے بہت قرآن پڑھ لیا، اگر ہمارے دل پاک صاف ہوتے. وَإِنِّي لَأَكْرَهُ، اور حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میرے اوپر کبھی کوئی ایسا دن گزر جائے کہ میں قرآن کو ایک نظر نہ دیکھوں، 24 گھنٹے گزر جائیں اور قرآن پر میری نظر نہ پڑے. یہ عثمان کو گوارا ہے. یہ اپنے دور کا بہت بڑا بزنس مین کہہ رہا ہے بھی ہمارے پاس آج بڑی مصروفیت ہے، بہت بزی ہیں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. جمعہ کے دن بڑی مشکل سے ہم 20 منٹ نکال لیتے ہیں،
وہ بھی اللہ ماشاء اللہ چند لوگ نکال لیتے ہیں سورہ کہف کی تلاوت کے لیے، ہفتے بھر گزر جاتا ہے، ہم قرآن کو اٹھا کے دیکھتے نہیں ہیں میرے بھائی۔ عثمان غنی کی زندگی ہمیں ایک انسپریشن دیتی، ایک سبق دیتی۔ عثمان غنی نے اس دور میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا جب شراب کو ہاتھ لگانا گناہ نہیں تھا، شراب پیتے تھے لوگ، حرام نہیں تھی شراب۔ عثمان غنی نے دور جاہلیت میں بھی اور اسلام کے اندر بھی جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس دور میں بھی عثمان غنی نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جس دور میں زناکاری عام تھی عثمان غنی نے اس دور میں بھی اپنے آپ کو زنا سے آلودہ نہیں ہوا۔ عثمان غنی حیادار تھے۔ ایک ہوتی ہے نقلی حیا، بھئی ہم سب کے سامنے بڑے شرمیلے ہیں، بڑے حیادار ہیں، اور ہماری جو حیا کی حقیقت ہے وہ ہماری تنہائی میں کھلتی ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی حیا ہے، ہماری گفتگو، ہمارا رہن سہن وہ ہمیں ہمارے بارے میں بتاتا ہے ہم کتنے حیادار ہیں۔ عثمان غنی سچے حیادار تھے۔ آئیے اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح روایت، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت کے اوپر سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی انسان ہے تو ابو بکر ہے۔ وہ اشدہم فی دین اللہ عمر، اور اللہ کے دین کے بارے میں سب سے زیادہ سخت اگر کوئی ہے تو عمر ہے۔ وہ اصدقہم حیاء عثمان، اور سب سے سچی حیا والا اگر کوئی ہے تو عثمان ہے۔ وہ اقضاہم علی بن ابی طالب، اور سب سے صحیح فیصلہ کرنے والے اگر کوئی ہیں تو علی بن ابی طالب۔ وہ اقرؤہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، اور قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا اگر کوئی قاری ہے قرآن کا تو ابی بن کعب ہے۔ وہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ اگر کوئی جاننے والا ہے تو معاذ بن جبل ہے۔ وہ افرطہم زید بن ثابت، اور علم فرائض کا، زمین جائیداد کے بٹوارے کا جو علم ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ نالج اگر کسی کو ہے تو زید بن ثابت کو ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ أُمَّتِي أَبُو عُبَيدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ، اور ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، ایک ایماندار ہوتا ہے، اور میری امت کے اندر سب سے ایماندار اگر کوئی ہے تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی۔ یہ صحابہ کرام کی کوالٹیز اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بتائی، اس میں عثمان غنی کی کوالٹی آپ نے بتائی کہ حیادار، سچی حیا والا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں میرے کمرے میں، میرے حجرے میں، اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اللہ کے رسول اسی پوزیشن میں لیٹے ہیں، آپ کی پڈلیا یا آپ کی ران، حدیث کے الفاظ میں دونوں الفاظ موجود ہیں، پڈلی یا ران کھلی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر آئے، اللہ کے رسول اسی پوزیشن میں لیٹے رہے اور ان سے گفتگو فرماتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول نے پوزیشن چینج نہیں کی، اسی حالت میں لیٹے رہے اور آپ کی پڈلی یا آپ کی ران کا تھوڑا سا حصہ کھلا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اما عائشہ کہتی ہیں فجلس وسوى ثيابه، اللہ کے رسول سیدھے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے آپ نے برابر کر لیے، اپنی پڈلی کو ڈھانپ لیا۔ عثمان غنی بھی آئے، تھوڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ پھر جب یہ تمام لوگ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کتنا نوٹس کرتی تھی حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے والد آئے فلم تحتش لہ ولم تبالی، آپ نے کپڑا سیدھا نہیں کیا، آپ نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کی۔ عمر فاروق آئے، آپ نے پوزیشن چینج نہیں کی۔ عثمان غنی آئے، آپ نے کپڑا سیدھا کر لیا، آپ سیدھے بیٹھ گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ عثمان غنی کی فضیلت بتاتا ہے میرے بھائیوں۔ نبی نے فرمایا الا استحیی من تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کریں؟ میرے نوجوان بھائیوں، عثمان غنی ایسے حیادار تھے، اللہ کے نبی نے ایسے ہی اپنی دو دو بیٹیاں ان کے نکاح میں نہیں دی تھی۔ بھئی آدمی رشتہ کرتا ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور نبی نے ایک بیٹی کی وفات کے بعد دوسری بیٹی دے دی۔ آج بدتمیز لوگ حضرت عثمان غنی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی پالیسیاں صحیح نہیں تھیں، ان کے اندر یہ تھا وہ تھا۔ انسان کو اپنی لگام، اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے۔ نبی جس کو اپنا داماد بنائے، ڈبل داماد بنائے، ذو النورین جن کو لقب ملے، تم اس کے بارے میں زبان دراز کرتے ہو۔
اور امت کا ایک عقیدہ یاد رکھو، پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے یہ امت کا، پوری امت کی کا آئیڈیا ہے، پوری امت کا نظریہ، اس کو دماغ میں فٹ کر لو، بٹھا لو. اور یہ آج سے نہیں، صحابہ کے دور سے یہ عقیدہ ہے. بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کننا لا نعدل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی بکر احدا، ہم رسول کے زمانے میں ابو بکر کا درجہ کسی کو نہیں دیتے. آج بعض لوگ اپنی اذان میں یہ آواز دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول کے پہلے خلیفہ تھے، خلیفتہ بلا فصل، قوالیوں میں گایا جاتا ہے علی کا پہلا نمبر. یہاں عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں اور پورے صحابہ کا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ ہم رسول کے زمانے میں ابو بکر کا درجہ کسی کو نہیں دیتے، ثم عمر، اور ابو بکر کے بعد عمر کا درجہ کسی کو نہیں دیتے تھے، ثم عثمان، اور عمر کے بعد عثمان کا درجہ کسی کو نہیں دیتے. یہ ٹاپ 3 صحابہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ان کے بعد ہے. حضرت علی کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں. بہت سارے موقع پر اللہ کے رسول نے ان کو جو فضیلت دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، وہ ایک الگ میٹر ہے. مگر آپ فضیلت کی بات کریں، آپ کیٹیگری کی بات کریں، آپ درجہ بندی کی بات کریں، تو اللہ کے رسول کے صحابہ میں ٹاپ 3 صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، اور اس کے بعد 4تھ نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی. حضرت عثمان غنی کو ایک خاص بات اور حاصل تھی. یہ ان صحابہ میں سے تھے جن کو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہونے والی وحی کو لکھنے کا شرف حاصل تھا. یہ کاتبین وحی میں سے تھے. جب عثمان غنی کو قتل کرنے کے لیے ایک آدمی اندر داخل ہوا اور اس نے آپ کے ہاتھ کو کاٹا، تو عثمان غنی نے کہا تھا اما واللہ انہا لأول کف خطت المفصل، اللہ کی قسم یہ جن انگلیوں کو تو نے کاٹا ہے نا، یہ سب سے پہلے قرآن کی مفصل صورتوں کو لکھنے والی یہی انگلیاں ہیں. اسی ہتھیلی سے میں نے قرآن کی مفصل صورتیں، سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک کی جو صورتیں ہیں قرآن کی، اس کو مفصل کہا جاتا ہے. کہ مفصل صورتوں کو سب سے پہلے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا. یہ عثمان غنی. نبی کسی کو ایک بار جنتی کہتے ہیں بھی کافی ہے اس کے جنتی ہونے کے لیے. عثمان غنی وہ ہیں کہ نہ جانے کتنے موقع پر نبی نے ان کو جنتی کہا. جب ان کے گھر کو بلوائیوں نے گھیرا تھا اور ان کو مارنے کی بات کر رہے تھے، ان کو قتل کرنے کی بات کر رہے تھے، ان کو خلافت سے ہٹانے کی بات کر رہے تھے، عثمان غنی نے اپنے گھر کے برآمدے سے جھانک کے بلوائیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، بخاری کی روایت ہے، کہا تھا انشدکم، اللہ کی قسم کھا کے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے یہ بات کہتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تمہیں پتا نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تھا من حفر بئر روما، کون ہے جو روما نام کے اس کنواں کو خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. میں نے اپنے پیسے سے اس کنویں کو، بئر روما کو خرید کے وقف کیا تھا. کیا تم بھول گئے نبی نے ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پہ کہا تھا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو غزوہ تبوک کے پریشانی والے لشکر کی تیاری میں حصہ لے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں نے اس موقع پر اس لشکر کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا. تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ نبی نے ایک موقع پر کہا تھا، مسجد نبی کی جگہ تنگ پڑ رہی تھی، صحابہ کی تعداد بڑھ گئی تھی. نبی نے کہا من یبتاؤ مربد بنی فلان، مسجد نبی سے ٹھیک سٹا ہوا کسی کا باغ تھا، کسی کا کھیت کھلیان تھا. نبی نے کہا کاش کی کوئی وہ کھیت خرید کے مسجد میں دے دے، اس جگہ کو خرید کے مسجد میں دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عثمان غنی نے 25,000 دینار میں، اس زمانے کی بڑی ویلو تھی، 25,000 دینار میں اس زمین کو خرید کے مسجد نبی میں وقف کر. عثمان غنی وہ ہیں میرے بھائی. نبی نے کتنے موقع پر آپ کو جنتی کہا. غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کی اشرفیاں، سونے کے دینار لا کے نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور نبی کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے، ترمذی کی روایت ہے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو آج کے بعد اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے. یہ عثمان غنی. اچھا، ان کی شہادت کی بھی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے کر دی تھی. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ہیرا کی پہاڑی پہ گئے تھے آپ، جس پہ کنویں ہیرا ہے، غار ہیرا جس پہاڑی پر ہے، اس پہاڑی پر اللہ کے رسول گئے تھے.
اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اتنے سارے صحابہ تھے۔ تو اچانک وہ ہرا کی پہاڑی حرکت کرنے لگی، وہ ہلنے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسکن ہرا، اے ہرا تو تھم جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، آج تیرے اوپر یا تو نبی ہیں یا صدیق ہیں یا شہید ہیں۔ بھائی نبی اللہ کے رسول تھے، صدیق حضرت ابو بکر تھے، اور باقی سارے لوگ حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، حضرت سعد بن وقاص، ان سب کو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں شہید کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ عثمان غنی ایک بہت بڑی آزمائش تیرے اوپر آنے والی ہے، اور اس آزمائش میں تجھے صبر سے کام لینا پڑے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ مدینہ کے ایک باغ میں میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک کنویں کے پاس اللہ کے رسول پیر لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت طلب کی اندر آنے کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو موسیٰ جاؤ، آنے والے کو اجازت دے تو اندر آنے کی، اور اسے جنت کی بشارت سنا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے میں گیا، دروازہ کھولا، حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ میں نے ان کو اللہ کے رسول کی بشارت سنائی کہ نبی نے آپ کو جنتی کہا۔ وہ آئے اور اللہ کے رسول کے بالکل بازو میں بیٹھ گئے، اسی کنویں پر پیر لٹکا کے رسول کے بغل میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ، افتح وبشرہ بالجنہ، جاؤ آنے والے کے لیے دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت سناؤ۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے ان کو بھی نبی کی بشارت سنائی۔ وہ بھی آئے اور رسول اکرم کے بغل میں بیٹھ گئے۔ تینوں لوگ لائن سے اس کنویں کے پاس پیر لٹکا کے بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد نبی نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو موسیٰ جاؤ، آنے والے کے لیے دروازہ کھولو، وبشرہ بالجنہ، اور اسے جنت کی بشارت سناؤ، وبشرہ بالبلوى تصیبہ، اور اسے بتاؤ کہ ایک بہت بڑا بلوا ہونے والا ہے، ایک بہت بڑی آزمائش اس کے اوپر آنے والی ہے، وہ صبر سے کام لے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دروازہ جا کے کھولا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ میں نے ان کو نبی کی بشارت بھی سنائی اور وہ پیشن گوئی بھی بتائی کہ آپ کے اوپر بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ روایت کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ عثمان کی پیشانی پہ کوئی بل پڑا ہو، عثمان کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار آئے ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ عثمان غنی نے جب یہ سنا کہ آزمائش آنے والی ہے، بس ایک جملہ ان کے منہ سے نکلا، اللہ المستعان، اللہ مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد جب عثمان غنی اندر آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے بغل میں جگہ نہیں ہے، وہاں تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت عثمان غنی اپوزٹ سائڈ میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت سعید مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، وہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہاں جو تینوں لوگ بیٹھے تھے یہ اصل میں ان کے وفات کے بعد کی پوزیشن تھی کہ ان تینوں لوگوں کی قبریں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی، اور عثمان غنی کی قبر ان سے دور بقیع کے قبرستان میں۔ عثمان غنی وہ ہیں میرے بھائی، ان کی پالیسیاں، لوگ کہتے ہیں کہ بعض بدتمیز لوگ کہتے ہیں کہ عثمان غنی نے اپنے دور میں یہ کیا وہ کیا، اپنے رشتہ داروں کو بہت پیسہ دیا۔ بھائی پیسے والے تو تھے، وہ پیسے والے تھے، اگر اپنا پیسہ اپنے رشتہ داروں پر کوئی خرچ کر رہا ہے تو یہ اس کے سخی ہونے کی دلیل ہے، یہ اعتراض کی کہاں سے بات ہے؟ کوئی ایک پروف ایسا لا کے کوئی بتا دے ہاں عثمان غنی نے بیت المال کو، پبلک پراپرٹی کو استعمال کیا ہو، یہ عثمان غنی نہیں کر سکتا۔ بھائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے۔ 12 سال انہوں نے حکومت کی، اور ان کا 12 سال کا دور اسلامی تاریخ کا گولڈن ایج ہے، بہترین دور ہے اسلامی تواریخ، اسلامی فتوحات کے اعتبار سے۔ افریقہ کے زیادہ تر علاقے ان کے دور میں فتح ہوئے، ملک شام پورا کا پورا ان کے دور میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا، مصر کے آس پاس کے سارے علاقے ان کے دور میں فتح ہوئے۔ پہلا بحری بیڑا، سمندر کے راستے پہلا جو اسلامی لشکر گیا تھا وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں گیا تھا۔ اسلامی فتوحات کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے اسلامی حکومت کی سب سے گولڈن ایج تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سال کا دور۔ لیکن ہاں اس کی ایک تاریخ ہے، ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک طبقہ اٹھا
ایک جماعت اٹھی، ایک گروہ اٹھا، عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی، اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور پھر اس نے کنونسنگ شروع کی، لوگوں کو کا برین واش کرنا شروع کیا، اپنا ایک جتھا تیار کیا اور حضرت عثمان غنی کے خلاف دنیا بھر کے اعتراضات کرنے شروع کیے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اس پورے میٹر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا اسٹینڈ ہے، اور یہ اسٹینڈ کیوں ہے؟ کیونکہ نبی نے کہا تھا عثمان حق پر ہو۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فتنوں کا ذکر کیا۔ نبی نے کہا میرے بعد فتنے آئیں گے اور بہت جلد آئیں گے۔ بھائی سن 35 ہجری میں عثمان غنی کا انتقال ہوا ہے، سن 11 ہجری میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی۔ کتنے سال کا دور ہے؟ 24 سال۔ نبی نے کہا میرے بعد فتنے آئیں گے اور بہت جلد آئیں گے۔ حضرت کعب ابن عجرہ کہتے ہیں ابھی اللہ کے رسول گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا، وہ اپنا سر ڈھانپے ہوئے تھا، سر پہ کچھ کپڑا وغیرہ اوڑے ہوئے تھا، سر نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی نے اشارہ کر کے کہا ھذا یومئذ علی الہدی، جب فتنوں کا وہ دور آئے گا یہ انسان حق پر ہوگا، یہ انسان ہدایت پر ہوگا۔ حضرت کعب ابن عجرہ کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھا اور میں نے کندھا پکڑ کے دیکھا تو عثمان غنی تھے۔ میں نے پھر نبی کی طرف پلٹ کے کہا اے اللہ کے رسول آپ ان کی بات کر رہے ہیں، ھذا کیا یہ حق پر ہوں گے؟ نبی نے فرمایا ہاں یہ حق پر ہوں۔ تو عثمان غنی کی پالیسیوں پر اعتراض اگر کوئی کرتا ہے وہ نبی پر اعتراض کرتا ہے۔ نبی نے کہا عثمان غنی اس فتنے کے دور میں حق پر ہوں۔ خطبہ جمعہ ہے، مختصر سا وقت ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑا دردناک واقعہ ہے میرے بھائی، مگر اسلام ہمیں شہادتوں کا ذکر کر کے ان کی یاد منانے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہم 18 ذی الحجہ کو یوم شہادت عثمان غنی منائیں، ہم 1 محرم کو یوم شہادت عمر ابن خطاب منائیں، ہم 10 محرم کو یوم شہادت حسین منائیں۔ اسلام شہادتوں کو منانے کا حکم نہیں دیتا، لیکن ہاں شہادت بڑی دردناک ہے۔ اس سال جس سال حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی ایک بیماری پھیلی تھی مدینہ میں، نخسیر پھوٹنے کی۔ یہ بیماری حضرت عثمان غنی کو بھی ہو گئی تھی۔ ہر سال وہ حج کرنے جاتے تھے، اس سال اس بیماری کی وجہ سے وہ حج کرنے نہیں۔ صحابہ کرام کی اکثریت حج کے سفر پہ گئی تھی۔ مدینہ کے اندر بلوائیوں کی ایک بڑی جماعت آ چکی تھی، ڈیرا ڈال چکی تھی، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ کافی دنوں تک حضرت عثمان غنی اور بلوائیوں کے درمیان گفتگو چلتی رہی۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا آپ خلافت چھوڑ دیں، ہم کسی اور کو خلیفہ بنائیں گے، آپ کی خلافت ہمیں منظور ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے خلافت سے محبت ہے، مجھے کرسی سے پیار ہے، مجھے عہدے سے پیار ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ میرے نبی نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، میرے نبی نے کہا تھا یا عثمان عسیٰ ان یلبسک اللہ قمیصا، اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک کرتا پہنائے گا۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، اگر کچھ منافق لوگ اس کرتے کو اتارنے پر تجھے مجبور کریں گے، فلا تخلعوا، تو تو مت اتارنا، تو اس کرتے کو خود سے مت اتارنا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تو میرے پاس آ جائے گا، تیری موت ہو جائے گی، تو دنیا سے چلا جائے گا، یعنی وہ خلافت تیری موت سے ختم ہوگی، تو اس خلافت سے خود کو دستبردار مت کر۔ یہ حضرت عثمان غنی کا اسٹینڈ تھا۔ کچھ جو صحابہ مدینہ میں تھے ان کا یہ مطالبہ تھا عثمان غنی سے کہ آپ ان بلوائیوں کے خلاف تلوار اٹھائیں، ان سے جنگ کریں۔ عثمان غنی نے کہا نہیں، میں ان سے جنگ نہیں کروں گا۔ میں امت کو یہ میسج نہیں دینا چاہتا کہ اپنی خلافت کو بچانے کے لیے میں نے ان بلوائیوں کو قتل کیا۔ بہرحال یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، میری ان سے دشمنی ہے، میں امت کے مفاد کی خاطر ان سے لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عثمان غنی ان سے لڑنا حلال ہے، یہ دور کے وقت کے خلیفہ کے خلاف یہ بغاوت کریں، ان سے لڑائی حلال ہے۔ عثمان غنی نے کہا جتنے لوگ میری اطاعت کرتے ہیں میں سب کو اللہ کی قسم کھا کے سب کو واسطہ دیتا ہوں، اللہ خبردار اپنے ہاتھ اور اپنی تلوار کو روکے رکھو، جو میرا مددگار ہے وہ نہ اپنا ہاتھ اٹھائے گا نہ تلوار اٹھائے گا۔ 18 ذی الحجہ کی وہ صبح سن 35 ہجری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ سب داخل ہوئے۔ پہلے ان کا گلا گھوٹا انہوں نے،
اور گلا گھوٹنے کے بعد اس ملعون نے جس نے گلا گھوٹا تھا وہ باہر آ کے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہ میں نے جس کا گلا دبایا ہے یہ بڑا نرم گلا تھا، اس سے زیادہ نرم چیز میں نے دنیا میں نہیں دیکھی۔ میں نے گلا دبایا تو اس کی جان ایسے نکل رہی تھی جیسے سانپ کی جان، سانپ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، میں نے ان کو تڑپ تڑپ کے جان نکلتے ہوئے دیکھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کا گلا دبایا، پھر ان کا سر تن سے جدا کیا، ان کی انگلیاں کاٹی، ان کے خون کا جو پہلا قطرہ گرا تھا اسی مصحف پر، اسی قرآن پر جس کی وہ تلاوت کر رہے تھے، اور اتفاق سے قرآن مجید کا پہلا پارہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 پر عثمان غنی کے خون کے قطرے گرے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ان سے انتقام لے لے گا، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی آیت پر عثمان غنی کے خون کا پہلا قطرہ گرا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے عثمان غنی کو قتل کرنے والے جتنے لوگ تھے اس میں سے ہر آدمی قتل ہوا تھا، اس میں سے کوئی آدمی بچا نہیں تھا، اللہ نے سب کو ان کے انجام تک پہنچا۔ مگر میرے بھائیوں، عثمان غنی تو اپنی ایک لمبی عمر گزار کے گئے تھے، 84 سال کی ان کی عمر تھی، وہی کوئی نوجوانی کی عمر میں ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، مگر ان کی شہادت کے ذریعے امت میں جو فتنے شروع ہوئے، مسلمان کی تلوار جو مسلمان پر اٹھنا شروع ہوئی، وہ سلسلہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ عثمان غنی نے اس موقع پر ان بلوائیوں کو جو باتیں کہی تھی اس میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ میری بات نوٹ کر لو کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو کبھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکو گے، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا کبھی ایک جماعت پر قائم نہیں رہو گے، نماز جو تمہیں ایک جماعت ایک امام کے ساتھ پڑھتے ہو تمہارے اندر تفرقہ اور پھوٹ پڑ جائے گی، اور تمہاری تلوار مسلمانوں کے خلاف اڑ جائے گی۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا ایک ایک حرف صحیح ثابت ہوا، اور انہوں نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ پیشن گوئی بالکل پوری۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھی، یہ عثمان غنی تھے، ان کی زندگی ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے، خاص طور سے قرآن کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا اور ان کی شرم و حیا تھی، ان کی سخاوت تھی، اللہ کے دین کے لیے قربانی کا جو جذبہ تھا، اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی اور ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو عثمان غنی کے جیسا حیادار بنا دے، رب العالمین ہمارے مالداروں کو ان کے جیسا سخی بنا دے، رب العالمین ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، رب العالمین ہمیں دین کے لیے جینے اور دین کے لیے مرنے والا بنا دے، رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو روزگار سے پریشان ہیں ان کے روزگار میں برکت نصیب فرما، جو ذہنی اور جسمانی تکلیفوں اور پریشانیوں میں ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔